اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے کسی کو یاد نہیں پچھلی دفعہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ میم میرے خیال میں ناصبات المزارع کیے تھے ہم نے، جی بالکل کیے اور تھے۔ اس سے پہلے پریکٹس ہوئی تھی اسم موصول کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ناصبۃ المضارع کے بارے میں پڑھا تھا، اور وہ کیونکہ ہماری ریکارڈنگ میں آئی تھنک نہیں آیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ میں نے شیئر نہیں کی ہوئی، یا ویسے نہیں کی، یہ مجھے یاد نہیں۔ تو بہرحال اس کی گردان تو بنی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے ریکارڈ تو ہوا ہے۔ تو اسی کی ہم نے گردان بنائی تھی لن کے ساتھ۔ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس مضارع جو ہے، ویسے جو ہم نے پڑھا تھا مضارع کی گردان، تو ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع کی گردان جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ اعرابی حالت اگر ہم دیکھیں تو وہ منصوب ہوتی ہے، یعنی کہ جو ورڈ اینڈ کرتا ہے وہ پیش کے اوپر کرتا ہے۔ مثلا یفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو۔ جی افعلو اور یفعلو، تفعلو اور نفعلو، یعنی کہ جتنے بھی ورڈز ہیں ہمارے، یہ سارے کے سارے ہمارے مرفوع ہیں۔ اور اس کے بعد بھی ہمارا جب اس کو تثنیہ یا جمع بناتے ہیں تو الف نون یا واو نون کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پیش کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو اعرابی حالت ہے وہ مرفوع کی ہے۔ لیکن جب ناصبۃ المضارع آ جائیں، جس کے نام سے پتہ چل رہا ہے ناصب، ناصب ہم کس کو کہتے ہیں؟ نصب دینے والے۔ الف جب آ جائے، فاعل، فاعل، قاتل، حاسد، ناصر، تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ قاتل قتل کرنے والا، جاہل جہالت کرنے والا، حاسد حسد کرنے والا۔ تو ناصب کیا ہوگا؟ نصب دینے والا۔ تو ناصبۃ المضارع کیا بن جائے گا؟ نصب دینے والے کس کو؟ مضارع کو، مضارع کو نصب یعنی کہ دینے والا۔ مضارع کو نصب دینے والے۔ ناصب خالی ہوگا تو نصب دینے والا، اور ناصبۃ المضارع یعنی کہ مضارع کو نصب دینے والا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا کہ ہمارے پاس کتنے ورڈز ہوتے ہیں نصب دینے والے؟ 5، ٹھیک ہے؟ ناصبۃ المضارع ہمارے پاس 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے لن، جس کی ہم نے گردان لاسٹ ٹائم کر لی تھی۔ لن، لن یفعلو، لن یفعلانی، لن یفعلونا۔ اب جیسے ہی جب لن لگے گا تو کیا ہوگا کہ آخر کی جو نون اعرابی ہے وہ گر جائے گی۔ جو ہم نے فعل امر اور فعل نہیں کے قاعدے پڑھے ہوئے ہیں کہ جو پہلا ورڈ ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے، جزم دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو کیا بن جاتا ہے؟ یفعل، تفعل، نفعل، افعل۔ اب یہاں اس کے برعکس نصب مل جائے گی، یفعلو بن جائے گا یفعلا،
تفعلو بن جائے گا تفعلا، اور نفعلو بن جائے گا نفعلا، اور افعلو بن جائے گا افعلا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے اینڈ کو زبر دے دی. لن اف الا، لن یف الا، اور لن تف الا، اور لن نف الا. یعنی کہ وہ جو پیش کے اوپر اینڈ ہو رہا تھا، ناصبۃ المضارع نے کیا کیا، اس کو سب کو زبریں دے دی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اب پہلی بات ہو گئی کہ اس نے اس کو زبر دے دی. اب جو الف نون واو نون یا نون کے اوپر اینڈ ہو رہے تھے، ان کی نون اعرابی کو گرا دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تو 4 حرفی ورڈز ہیں نا جن کو پیش کو زبر سے بدلا. اب جو ورڈ تھے ہمارے پاس یف الانی، یف الانی اور تف الانی. ان دونوں کو بدل کے کیا کیا، لن تف یف الا، یف الا، یعنی کہ نون رابی گر گیا، اور لن تف الا. یعنی کہ ان دونوں کا کیا ہوا، نون اعرابی جو تھا وہ ڈراپ ہو گیا. اسی طرح یف الونا اور تف الونا کیا بن جائیں گے، یفعلو اور تفعلو، لن یفعلو یف لن تفعلو. الونا اور تف الونا. یہ دونوں بن جائیں گے لن کے ساتھ لن تفعلو. پورا بس امر اور نہیں والے قاعدے ذہن میں لے آؤ. لن تف، اینڈنگ کی بات کر رہی ہوں، تفعلو اور لن یفعلو. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ان دونوں کی نون اعرابی گر گئی. اب جو مؤنث ورڈ تھا ہمارا وہ کیا تھا، تفعلو رپیٹ ہو رہا تھا، اور اسی طرح تفعلانی رپیٹ ہو رہا تھا، وہ سیم ہے. پھر ہمارا تھا تفعلنا، تفعلنا اور یفعلنا. تو ہم نے کیا سیکھا کہ جو لن ہے وہ جمع مؤنث کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یعنی کہ نون اعرابی گرے گی لیکن نون نسواں جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی. جو ہماری نون نسواں ہے وہ ویسے کے ویسے رہے گی، یعنی کہ لن جو ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. لن تف النا اور لن
یفعلنا، اس کے اوپر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن جو واحد مؤنث تھا یفعلینا، تو یفعلینا جو ہے واحد مؤنث، اس کا کیونکہ نون اعرابی ہے یہ گرے گا. یہ چینج ہو کے کیا بن جائے گا؟ لن یفعلی. تو جو نون اعرابی ہیں وہ سارے گر رہے ہیں، لیکن نون نسواں جو ہے وہ ہمارا واحد ہے کہ جو اثر انداز نہیں ہوتا. یہاں تک یفعلینا، یہ واحد مؤنث غائب ہے. جی بیٹا، یہ واحد مؤنث غائب نہیں ہے. میں یفعلینا. تو وہ کرنا تھا وہ ہو گیا. تفعلی تھا، سوری. سیو میں نے نہیں کرنا تھا، وہ سیو وہ خود ہی ہو گیا، اوپر سے میں نے چیک کیا. تو اس کو میں جزاک اللہ. یہ کیا ہے؟ تف لینا، اور یہ بن جائے گا لن تف علی. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں آگے ہم چلتے ہیں جی. یہ تو ہم آلریڈی لاسٹ ٹائم کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو الفاظ تھے جو ہم نے جن کا ذکر کیا تھا کہ اس کے علاوہ کون کون سے ہوتے ہیں، کس کو یاد ہے؟ میم مجھے یاد ہے. جی بتائیں. الن، کئی، اذن. بالکل ٹھیک ہے. ان، لن، جی. لن، کئی، ایزن اور لام زلی. لن، کئی، آپ کہتے ہو کئی دفعہ. جی میم. اور ایک اذن اور حتی اور لی بھی آئیں گے ان کے ساتھ ہی. وہ میں آپ کو اس کو ایکسپلین کروں گی. جی. لی بھی ہے، لام زلی. کئی کا جو ہے وہ آپ کو کئی جگہ پہ کئی بھی نظر آئے گا. کئی، ٹھیک ہے، کئی یا لکئی. اور میم سوری کے لی ساتھ کئی ہے، لا کئی آئے تو لی نہیں آتا، زیر کے ساتھ آتا نا یہ. لی لی کئی. کئی آتا. جی. اور اس کے بعد تھا اذن، یہ بھی دو طرح سے لکھا جاتا ہے. زال نون اور یا ایزن، دو زبر ڈال زبر کے. اور الف. پانچواں کون سا رہ گیا ہمارا؟ لی، لی بھی ہے. حتی. ٹھیک ہو گیا، حتی. یہ میں آپ کو اس کو ایکسپلین ان کے ساتھ کروں گی، ٹھیک ہے. ویسے ہماری یہ ورڈز ہیں. اس کو اب میں
آپ کو یہاں پہ لے کے آتی ہوں. یہ والا ہمارا تھوڑا سا نیا ٹاپک ہے. ان اس کو کہیں گے ان مضمرہ. ان مضمرہ. ان مضمرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، پوشیدہ. اب یہ وہ ان ہے، ایک تو ان ہے جو آپ کو بس ان کی صورت میں نظر آ رہا ہے، یعنی کہ مضارع سے پہلے ان آئے گا اور وہ اس مضارع کو کیا کرے گا، یعنی کہ آپ کو آنکھوں سے وہ ان نظر آ رہا ہے، آپ اس ان کو دیکھ سکتے ہو، اور اس سے آپ کی وہ ان جب آئے گا تو وہ آپ کی اس کو کر رہا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، منصوب. منسوب کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ وہ ان ہے جو آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان آیا ہے، تو اس ان نے فعل مضارع کو منسوب کر دیا ہے. ایک وہ ان ہے جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، یعنی کہ آپ قرآن کے اندر دیکھ رہے ہو کہ ایک فعل مضارع آیا ہے جو کہ منسوب ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا نون اعرابی گرا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ نہ آپ کو لن نظر آیا، نہ آپ کو اذن نظر آیا، نہ آپ کو ان نظر آیا، لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ علامت جو، یعنی کہ جو آپ کا مضارع ہے وہ منصوب ہوا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں آسان استعمال میں ان مخفی. خفی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. چھپا ہوا ان. ٹھیک ہے، اب یہ چھپا ہوا ان ہے جو کہ موجود ہے مگر ہمیں آنکھوں سے دکھ نہیں رہا. اب وہ کہاں کہاں پہ ہوتا ہے ان کے ہم پوائنٹس نوٹ کر لیتے ہیں کہ کس کس سچویشن میں یہ آپ کو نظر آئے گا. ایک ہے حتیٰ کے بعد ان مضمرہ ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ حتیٰ جو ہے اس کے بعد جب اسم آتا ہے تو ہم نے حتیٰ کہاں پڑھا؟ حروف جارہ کے بیچ میں. ٹھیک ہے، حروف جارہ میں ہم نے پڑھا کہ حتیٰ کے بعد جب کوئی اسم ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مجرور ہو جاتا ہے. مطلوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھو گے حتیٰ کے بعد فعل مضارع آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، اسم نہیں ہے بلکہ اس کے فوراً بعد ایک مضارع ہے جو کہ منصوب نظر آ رہا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بیسیکلی اصل میں یہاں پہ ایک کیا تھا، ادھر ان تھا مقصود. مضمرہ تھا. یہ اصل میں جملہ کیا تھا؟ حتیٰ ان، حتیٰ ان. ٹھیک ہے، یہ تھا بیسیکلی وہ ورڈ، اور وہ جو ان ہے وہ چھپا ہوا ہے، مخفی ہے، مضمرہ ہے، آپ کو آنکھوں سے دکھ نہیں رہا. لیکن کیونکہ حتیٰ جو ہے اصل میں لفظ منسوب نہیں کرتا، حتیٰ کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مضارع کو منسوب کر سکے. اصل میں وہ جو چھپا ہوا ان ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس نے اس فعل مضارع کو منسوب کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہم کچھ مثال دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید سے. جب حتیٰ کے بعد ہمیں
چھپا ہوا وہ ملتا ہے. میری کتی بڑی ساری کتی. جی سورۃ القاف ہے. آپ لوگ چاہے بعد میں دیکھ لینا اس کو. اس میں سورۃ الکہف کی 60 نمبر آیت ہے، جس میں کہا جا رہا ہے حتی اب لغا اب لخا. حتی اب اب لخا لوگا مجمع البحرینی. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مجمع البحرین، بحر کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کو. اور یانون آگے زیر والا ہے تو کون سا؟ کتنے سمندر؟ دو. دو سمندر. بالکل. اور مجمع کیا ہوا؟ جمع ہونا، دو سمندروں کا جمع ہونا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کہ میں ابلخا، کہ یہاں تک میم غین ہے یہاں. میں میم پہنچ یہاں جاؤں. پہ غین ہے، ہا نہیں ہے، غین ہے یہاں پہ. پہنچنا. اب اب لوگا لغا ہے غین. اچھا اب لوگا میں مجمع البحرین. اچھا، میرے پاس جو لکھا ہوا ہے نا، آیت نمبر ہے 60. جی حتی اب لوگا مجمع البحرین. میم دیکھیں اس کا روٹ ہے بے لام اور غین. ٹھیک تو ہو گیا، یہ اس کا مطلب پہنچنا، تو ہا تو نہیں آتا نا یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ جو میں نے لکھا ہوا تھا نا، شاید میں اتارتے ہوئے غلط کر گئی ہوں. ابلو غین. جزاک اللہ. تو بالکل ٹھیک ہو گیا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ لا، پہلے اس سے پہلے حتیٰ سے پہلے آ رہا ہے لا. اچھا یہ والا میرے خیال میں اتر اب گیا. رہو اب رہو اب رہو. ڈال دیا میں نے، مکس کر جی دیا. حتی ابلغا مجمع البحرین. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا مطلب ہوا؟ کہ یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے ملاپ پر نہ پہنچ جاؤں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ پھر البقرہ میں آ گیا ہے. بقرہ البقرہ کی ہے 214. حتی یقول الرسول، حتی یہاں تک کہ یقولا، ہاں یہاں تک کہ کہنے لگے رسول. یہاں تک کہ حتی یقول رسول. یقولر یقول رسول. رسولو، یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھے یا کہا رسول نے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں کہیں پہ بھی لگے آپ نے دیکھا رسول. حتیٰ کے بعد یقولو ہے. تو بیسیکلی ہم کہیں گے کہ یہاں پہ اصل میں کیا تھا؟ حتیٰ یقول ان
حتی ان یکولا، یہ ہڈن ان تھا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو بیسیکلی اب حتی کو ہم وہ نہیں کہیں گے ناصبۃ المضارع، ٹھیک ہے. حتی کے آگے جو ان چھپا ہوا ہے یہ ناصبۃ المضارع ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اس کے بعد والے آپ لوگ خود دیکھنا، میں آیت نمبر لکھ رہی ہوں. المائدہ 22. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اب یہاں پہ پہلے لن آ گیا جو ہم نے پڑھا ہے، تو لن نے کیا کیا، اپنے بعد والے ندخلا کو کیا کیا، لام کو منصوب کر دیا. ندخلا اور اس کے آگے ہا، ندخلہا، ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں. اب اس میں پہلے کہیں گزر چکا ہوگا کہ اس کیا ہے، پیچھے بستی کا ذکر گزر چکا ہے تو اب اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو اس لیے ہا بستی کو مؤنث لیا گیا ہے. اس بستی میں، تو اس کی جگہ ہا کی ضمیر لی ہے. حتی، یہاں تک کہ یخرجو منہا، یخرجو، یعنی کہ اب یہ واو نون یہاں کا گرا ہوا ہے، نون اعرابی اس کا گرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ یخرجو منہا. تو اب یہاں حتی میں کیا ہے، حتی کے بعد بیسیکلی کیا ہے، ان چھپا ہوا ہے. یہاں پہ ان جو ہے وہ ہڈن ہے. حتی ان کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جی جی میم. میم اس کے ترجمے میں پھر کیا فرق آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، ترجمہ تو ہم حتی کا کر رہے ہیں، ان کا ہم نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہو ہم اس بستی میں ہرگز نہ داخل ہوں گے یہاں تک کہ، اب یہ جو نہیں تو کہ کیا، لے کے آئی ہوں یہ کہاں سے لے کے آئی ہوں، ان کا ترجمہ کہاں ہم نے پڑھا ہوا ہے، ان کا کیا ترجمہ پڑھا تھا، یہ کہ. اب حتی کا کیا ترجمہ ہے، یہاں یہاں تک، یہاں تک. یہاں تک کہ. نہیں. میم یہ دونوں آئیں گے نا، حتیٰ کا مطلب یہاں تک اور ان کا مطلب کہ. جی تو کیونکہ ان اس میں خفی ہے تو پھر آئے گا یہاں تک کہ وہ اس میں یہاں، سے نکل جائے. یہاں تک. اب آپ نے دیکھا یہاں تک کا ترجمہ میں نے کیا ہے حتی سے، ٹھیک ہے. اور اس کے آگے جو چھپا ہوا ان ہے، ان چھپا ہوا اس کی وجہ سے آ رہا ہے کہ. تو آپ اس حتی کا کیا ترجمہ کر رہے ہو اس کے اندر، یہاں تک کہ، جبکہ کہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہا نا. حتی کا مطلب ہوتا ہے ٹل، ٹل دین، ٹل، صرف یہاں تک. اور کہ کہاں سے لا رہے ہو، چھپے ہوئے ان کی وجہ سے. کلیئر ہے؟ جی سورہ
توبہ میں ہے حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ یسمع وہ کلام اللہ، وہ سن لے اللہ کا کلام. سمجھ آئی؟ آیت نمبر 6 نمبر ہے، سورۃ توبہ کی 6 نمبر آیت. جی. توبہ کی 6 اور الحجرات، یہ اب آپ لوگ کو دیکھنا کہ 9 نمبر آیت اور یوسف کی 80 نمبر. یہ آپ نے مثالیں خود لکھنی ہیں اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ ایکسکیوز می میم، یہ ان آپ نے تو ہمیں بتایا، لیکن ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہاں پہ چھپا ہوا ہے؟ آپ کو ایسے پتا چلے گا کہ حتیٰ کے بعد جو مضارع ہے وہ منصوب ہوا ہوا ہے. ویسے آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ مضارع کی اینڈنگ کس پہ ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، یہ پیش پہ ہوتی ہے اس کی پیش پہ اینڈنگ. ہوتا ہے نا، یقولو تقولو اقولو نقولو. تو یہ زبر کیوں آ گیا آخر میں؟ ہم ابھی تک نشانیاں ہی سیکھ رہے ہیں نا. تو جب بھی کوئی چیز آڈ ہو گئی، آؤٹ آف پلیس ہو گئی، تو آپ نے فوراً سوچنا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے. جب آپ نے پڑھا ہے تو کہ ہم مضارع پیش پہ اینڈ کرتا ہے، اس کی جگہ زبر پہ آ گیا، اور حتیٰ کے بارے میں آپ نے یہ مثالیں بھی پڑھ لی، تو آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا فوراً. جی میم، جزاک اللہ. تو آپ نے بیسیکلی یہ یاد رکھنا ہے کہ بیسیکلی حتیٰ نہیں ہے ناصبۃ المضارع، ناصبۃ المضارع ان ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حتیٰ کے بعد چھپا ہوا ہے. تو ایک تو یہ ان ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہوتا ہے. بہت سارے ورڈز ہیں جس کے بعد ان چھپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو پہلا آپ نے سیکھ لیا حتیٰ، اس کے بعد بھی ان چھپا ہوتا ہے. پھر لام تعلیل کس کو کہتے ہیں؟ لام کئی اور لام تعلیل ایک ہی چیز ہے. یہ جو میں نے کئی اور لی کئی پڑھایا ہے نا، لی کئی، جی. اس کے بعد بھی ایک ان چھپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو کئی آپ نے پڑھا، یہ بھی بیسکلی اس کے بعد بھی، ٹھہرو میں اب بتاتی ہوں. او ایک ورڈ ہے، او، او کا کیا مطلب ہے؟ یا. یا، او اس کا مطلب ہے یا. لیکن ایک او ہوتا ہے جس کا ترجمہ جب آپ قرآن میں دیکھو گے تو یا نہیں ہوگا، بلکہ بمانا کیا ہوگا؟ اللہ. اللہ کیا ہوتا ہے؟ سوائے. سوائے. اس اللہ کے معنی میں جب آتا ہے، سوائے کے معنی میں جب او آئے گا، تو اس کے بعد بھی ایک ان چھپا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. کیا میں نے کہا کہ او جس کا میننگ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ یا. لیکن کچھ مقامات پہ آپ کو او کا مطلب، اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوائے. سوائے.
تو آپ کو یہ سوائے کے طور پہ اس کا ترجمہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو سوائے ہے اس کے معنی میں جب آ رہا ہوگا تو تب اس کے آگے ان چھپا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی بھی ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. کہ جہاں پہ یہ او اور الا، اس کے آگے بھی مخفی یہ چھپا ہوتا ہے. اور یہ انگلش کا جو ہے نا ان لیس، یہ اس معنی میں آئے گا ان لیس. ٹھیک ہے، ان لیس کے طور پہ یہ آئے گا تو بھی جو ہے یہ اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہوگا ان. الکافرو یحرمو یحرمو نجاحہ یحرمن نجاحہ او یجہدا. اس کا قرآن میں اتنا استعمال نہیں ہے، صرف رول میں شامل ہے، اس لیے میں پڑھا رہی ہوں. قرآن سے مجھے اس کی کوئی مثال نہیں ملی. یجہدا کیا مطلب ہے اس کا؟ یحرم النجاح، پہلے ورڈ سے ہوا محروم. محروم کا روٹ ورڈ بھی یہی ہوتا ہے نا، محروم ہو جانا. وہ کامیابی سے محروم ہو گیا مگر یہ کہ وہ یجہدا جہاد کرے. جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاد کرنا. اردو میں ہم جہاد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کوشش، جدوجہد. جدوجہد اور کوشش. محروم ہو گیا، وہ کامیابی سے محروم ہو گیا unless کہ وہ جہاد کرے، یعنی کہ وہ کوشش کرے یا محنت کرے. unless کا کانسیپٹ سمجھ آیا؟ اس کا اردو میں انہوں نے مگر کے طور پہ کیا ہوا ہے. وہ محروم ہوگا، محروم ہوگا کامیابی سے مگر یہ کہ، اب یہاں پہ کہ آ گیا، مگر یہ کہ وہ محنت کرے. میم پھر یہاں پہ ترکیب کرتے ہوئے او کو ناصبۃ المضارع کہیں گے؟
نہیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ نہیں ہے ناصبۃ المضارع، او نے تو کیا ہی نہیں نا، یہ تو آپ کو سمجھا رہی ہوں. یہ وہ 5-6 ورڈز ہیں جن کے بعد ان ہڈن آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک میں نے بتایا حتیٰ کے بعد آ جاتا ہے ہڈن ان، ایک او، اور وہ بھی یا والا او نہیں بلکہ جو بامعنی الا آ رہا ہو اس کے آگے ان چھپا ہوا ہوتا ہے. الکافر یدخل النار، کافر آگ میں داخل ہوگا. او unless، مگر یہ کہ یسلما، وہ اسلام قبول کر لے. اس کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مگر یہ کہ. اس پہ اتنی زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اس کا اتنا ذکر نہیں آیا ہوا. ال کا ید خلو، مائک کسی کا آن ہے پلیز بند کریں. بشرا ضیاء. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الکافر یدخل النار، بس آپ کو اس کی نالج ہونی چاہیے، مگر اس پہ اتنی آئی ہے میں کر کیا رہی ہوں. یدخلن نارا او. اب آپ ترجمے کو دیکھو گے تو آپ کو یہ یا والا میننگ تو نہیں لگ رہا نا. کافر آگ میں داخل ہوگا، یا یسلمو، یہ کچھ سینس بن رہا ہے آپ کو ان کا؟ وہ اسلام قبول کر لے. ٹھیک ہے، اس کا ہے او. اب یہ بریکٹ میں ہم لکھ لیتے ہیں ان، او ان یسلما. اب کیسے آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ کچھ اس یہاں پہ گڑبڑ ہے؟ یسلما مضارع آپ کا کس میں ہے؟ منصوب ہوا ہوا ہے. کس چیز نے بتایا؟ اب یہ میں اس کا یہ بھی ترجمہ کر سکتی تھی نا کہ کافر آگ میں داخل ہوگا یا وہ اسلام قبول کر لے، ایسے بنا سکتی تھی نا ترجمہ. میم یہ میم کے اوپر زبر ہے نا، تو اس لیے ہمیں پتا چلا کہ اس میں ان چھپا ہوا ہے. بالکل، اس سے آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ اب یہاں پہ او کے بعد ایک ان موجود ہے، ادروائز یہ منصوب نہ ہوتا. جو یسلمہ ہے، کوئی وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو منصوب ہونے کی؟ کوئی وجہ نہیں ہے. آپ نے جو ہے ناصبۃ المضارع جو پڑھے ہیں، او تو اس میں بھی نہیں آتا ناصبۃ المضارع میں، اور نہ یہ کوئی ویسے مضارع جو ہے
مجزوم ہونے کی تو وجہ ہے امر اور نہیں کی، لیکن منصوب ہونے کی تو کوئی اور وجہ نہیں ہے نا، سوائے اس کے کہ اس سے پہلے ناصبۃ المضارع آ جائے۔ لیکن جو 5 آپ نے ناصبۃ المضارع پڑھے ہیں اس میں او کا تو ورڈ ہے ہی نہیں، تو اس سے آپ کو کیا پتا چلا کہ جب بھی کوئی بھی آپ کو منصوب اسم نظر آ رہا ہے اور کوئی جازمہ ناصبۃ المضارع نظر نہیں آ رہا تو سمجھ جاؤ کہ یہاں پہ ان چھپا ہوا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ آ نہیں سکتا۔ کافر آگ میں داخل ہوگا مگر یہ کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی تو آج آپ نے کون کون سے پڑھ لیے؟ آپ نے آج ان کے بارے میں پڑھا کہ یہ حروف ناصبہ ہے، اور پھر آپ نے 2 وہ الفاظ پڑھے کہ جس کے بعد چھپا ہوا ان آتا ہے، ایک حتی اور ایک او۔ ابھی بہت سارے اور بھی ایسے الفاظ ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ بھی جو ہے اس کے بعد بھی چھپا ہوا ان آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے 2 پڑھے ہیں، ایک حتی ایک او۔ 3 اور الفاظ ہیں کہ جن کے بعد جو ہے چھپا ہوا واو آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔ سوری میم، میں روزینہ بول رہی ہوں۔ جی مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے کلاس میں باقاعدگی سے نہیں لے سکتی۔ تھوڑا سا اس کا تھوڑا اور خطہ کے بارے میں آپ نے بتایا اس جی چھوٹی سی کلاس میں، تھوڑا سا بالکل، مختصر سا۔ جی میں نے یہی بتایا نا کہ مضارع کی اینڈنگ پیش پہ ہوتی ہے، لیکن کچھ الفاظ ہیں جو کہ اگر مضارع سے پہلے آ جائیں تو اس مضارع کو منصوب کر دیتی ہیں، یعنی کہ اس کی رفع کی حالت کو نصب کی حالت میں بدل دیتی ہیں، یعنی کہ یفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یفعلا افعلا نفعلا تفعلا میں بدل جاتا ہے۔ تو وہ جو ورڈ ہیں، ایک ہم نے پڑھا تھا لن، لن کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے، اور اذن، کئی اور ان۔ تو اب یہ 4 ورڈز ہیں ٹوٹل۔ حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ آپ ان کو 5 کر لو، میں اس کو ایسے لے لیتی ہوں۔ حروف ناصبہ 5 ہیں، اچھا جی اس کو اس طرح سے لکھ لو۔ حروف ناصبہ 5 ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ کیا ہے؟ لن، یہ حروف ناصبہ ہے۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے اذن،
تو جس طرح بھی لکھا جائے 2 طرح سے لکھا جاتا ہے. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے کئی، خالی کئی. اور نمبر 4 پہ آ جاتا ہے ان کو اب ہم نے 2 کیٹیگری میں لے لیا. ٹھیک ہے، ان کو ہم لیں گے ان ظاہرہ اور یہ 4 نمبر پہ آ رہا ہے. اور اس کے بعد ہم لیں گے ان، اس کو ویسے مضمرہ یا مخفی. مضمرہ یہ ورڈ آئے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. ویسے آسان زبان میں آپ مخفی کا ورڈ یاد کر سکتے ہو، لیکن پتا ہو کہ وہ کہیں آئے تو آپ کو یہ نہ ہو کہ میں پتہ نہیں کون سی سائنس پڑھ رہی ہوں. ان مضمرہ یا مخفی، آسان الفاظ میں مخفی. یہ اب 5 نمبر ہے. اس کو یعنی کہ ہم نے 2 حصوں میں بانٹ دیا. اگر آنکھ سے نظر آ رہا ہے تو وہ ان ظاہرہ ہے، اور اگر آنکھ سے نظر نہیں آ رہا لیکن مضارع منصوب ہوا ہوا ہے تو اور تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ تو مضارع کبھی منصوب ہو ہی نہیں سکتا. ان حروف ناصبہ کے بغیر بس یہ یاد رکھ لو، سوائے حروف ناصبہ کے کوئی بھی ایسی ریزن نہیں ہے کہ جس میں جو مضارع ہے وہ منصوب ہو. تو اگر لن، اذن اور کئی نہیں ہے تو پھر 100% وہ ان مضمرہ وہاں پہ ہے، یعنی کہ مخفی ان وہاں پہ موجود ہے. اس نے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ منصوب کیا ہوا ہے مضارع کو. اب وہ چند ورڈز ہیں جس کے بعد آتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک، حتی، اس کے بعد ان آ جاتا ہے، حتی ان. نمبر 2 پہ آ جاتا ہے او ان. اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے بعد او کے بعد یا حتی کے بعد فعل مضارع منصوب ہوگا. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ بیسیکلی ان چھپا ہوا ہے، ادروائز تو او نہیں اس کو کرتا نا. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر وہ منصوب ہوا ہوا ہے تو اب او کا ترجمہ آپ نے یا نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ ابھی مثالوں میں ہم کیا ترجمہ کر رہے تھے؟ مگر یہ کہ. اب اس میں بھئی کہ آ گیا نا، او کا ترجمہ ہم نے کیا مگر یہ، اور جو کہ لے کے آئے ہیں وہ اس ان کی وجہ سے لے کے آئے ہیں. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ اسی طرح جی لام تعلیل، اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ کریں گے، کے بعد بھی ان آ جائے گا. اور اسی طرح فا سببیہ ہے، فا سببیہ، یعنی کہ فا پس کے طور پہ نہیں آئے گا بلکہ فا کے بعد آپ کوئی سبب بیان کر رہے ہو، جو پیچھے بات گزر چکی نا تو اس کی کوئی ایکسپلینیشن دے رہے ہو، اس کو ہم کہتے ہیں فا سببیہ. اس کے بعد بھی ان آتا ہے. اس کی انشاءاللہ ہم مثال پڑھیں گے تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، فا سببیہ اس کے بعد بھی آتا ہے ان. اور ایک واو، ایک تو اور والا واو ہوتا ہے نا،
اس کے بعد بھی، ٹھیک ہے، یہ ہم یہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ یہ کون سا واو ہے. اس کے بعد بھی ان آتا ہے. تو یہ بیسیکلی 5 الفاظ ہیں قرآن میں جن کا زیادہ استعمال ہوا ہے. ان کے بعد آپ کے پاس ان سببیہ استعمال ہوا ہے. قرآن مجید کے اندر یہ 5 قسم کے الفاظ ہیں: حتی، او، لام تعلیل، ف اور و. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم باقیوں کی مثالیں دیکھیں گے. آج کے والے سے کوئی سوال ہے یا میں اس کو اینڈ کر دوں؟ کسی بچے کا کوئی سوال ہے بیٹا؟ میم یہ نہیں، الحمدللہ کلیئر ہے. یہ جو گرامر کا جو جتنے یہ جو گرامر کے لیسن ہے یہ یوٹیوب میں آپ کے؟ جی بالکل. اور روزینہ ہماری انشاءاللہ جنوری میں نا نئے سرے سے پوری کلاس شروع ہو رہی ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہوگے تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہو. کسی کا آپ میں سے کوئی بھی فرینڈ، کوئی بھی جاننے والا، کوئی آپ کی اس کورس کو جوائن کرنا چاہے، جنوری میں ہماری نئی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے بالکل سٹارٹ سے، تو آپ ضرور پوچھئے گا.